درود پیش آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا ہے، مشورہ کیا ہے، مشورہ رائے مانگی ہے، رائے کو تسلیم بھی کیا ہے، اس کا احترام بھی کیا ہے۔ 3-4 واقعات ایسے تھے، 2 واقعات اور عرض کرنا چاہوں گا ان 20 واقعات تو حضور نے مسئلہ پیش آیا تو حضور نے مشاورت کیا، مانگ کیا اور سب سے مشاورت۔ ایک واقعہ تو معروف واقعہ ہے، واقعہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں جب منافقین نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا، عبداللہ بن ابی نے، اس کے ساتھیوں نے، ایک گروہ نے، اور عمومی پروپیگنڈے کا کچھ مخلص مسلمان بھی شکار ہو گئے۔ ہوتا ہے، فطری بات ہے، جب ایک پروپیگنڈا اس قدر عام ہو، اس قدر کثرت سے ہو تو آدمی خلوص عقل والے بھی پروپیگنڈے پر متاثر ہو جاتے ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایک واقعہ ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دیر سے پتہ چلا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، بہت پریشانی ہوئی۔ ان تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے 1 مہینہ تقریباً یہ باتیں مدینہ منورہ میں چلتی، ہر کس و لاکس کی زبان پر۔ جب ایسی بات، اس لیول کی بات، اس درجے کی شخصیت کی بات جب پبلک میں چلے تو پھر وہ کیا کیا کچھ نہیں ہوتا، مجھے اس تفصیل کی جانے کی ضرورت نہیں۔ تو جس کے منہ میں جو بات آئی کہہ دی، جس نے جو تبصرہ کیا کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مشاورت کیا، 2 الگ الگ مشاورتیں کی، ایک خاص احباب سے، ایک عمومی مجلس میں۔ خاص احباب سے بخاری شریف میں دونوں کا تفصیل سے ذکر ہے۔ چند دوستوں کو بلایا، بھئی یہ معاملہ چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آزمائش میں ڈالے ہوئے تھے، 1 مہینہ بھائی اس مسئلے میں نہیں آئی، تو بھی اللہ بھی چیک کر رہے تھے کیا کرنا۔ اور فرمایا کہ مسلمانوں بعد میں ڈانٹا، یار تم نے پہلے میں کیوں نہیں کہہ دیا کہ کیوں گئے، باتیں کیوں کرتے رہے۔ اللہ پاک نے اس 1 مہینہ کی گفتگو پر خاصی ڈانٹ پلائی ہے قرآن پاک میں۔ تمہیں بات کرنے کا شوق کیسے ہوگا کہ یہ باتیں چلاتے ہیں، کسی بات تم نے کرنا غلط ہے۔ خیر 1 مہینہ باتیں چلتی نہیں اور حضور نے چند ساتھیوں کو بولا، تو یہ مسئلہ ہے، وہی نہیں آ رہی، کرنا کیا ہے، پروپیگنڈا تیز ہو رہا ہے، پریشانی پڑ رہی ہے، تو اس کا کیا حل ہے، اب تمہاری رائے کیا ہے۔ یہ مشورہ اس کا تمہاری، آپ حضرات کی رائے کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر سے سیدھی 2 ٹوک بات کی، یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح اپنی مرضی سے ہوا تھا یا اللہ نے کیا؟ آپ نے اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کے حکم سے کیا تھا؟ یا تو اللہ کے حکم سے، بس پھر تسلی رکھیے، اللہ پاک اپنے پیغمبر کے حال میں ایسی سبحان اللہ، اللہ کو پتہ نہیں تھا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اصل جھوٹ بس عقیدے کی ہے۔ اللہ پاک نے یہ خاتون آپ کے حرم میں داخل کیا تو اللہ پاک کو پتہ نہیں تھا یہ عورت کیسی ہے، ایسا جھوٹ ہے اللہ کی قدرت۔ یہ جملہ حضرت عمر کی زبان سے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک نے اسی جملے کو قرآن پاک میں حضرت عمر کی خصوصیات میں سے ان کے موافقات میں یہ بات، لیکن خیر جھوٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بات علی کرم اللہ وجہہ درمیانی سی بات رسول اللہ گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو، تسلی تو دل تھی نا، پریشان نہ ہو، گھبرائے نہیں، عورتیں بہت
مل جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ واقعتاً پکی بات معلوم کرنا چاہتے ہیں نا تو بریرہ سے پوچھیں. بریرہ حضرت عائشہ کی مستقل خادمہ تھی، 24 گھنٹے ساتھ رہنے والی. گھر کی کوئی بات خادموں سے نوکروں سے نہیں چھوٹتی، اور کوئی رازدار ہو نہ ہو گھر کے نوکر تو رازدار ہوتے ہی ہیں. کتنی بات ہے. گھر کا کوئی معاملہ مستقل نوکروں سے چھوٹ جاتا ہے ممکن. بریرہ گھر کی خادمہ تھی، حضرت عائشہ کے پاس ہی رہتی تھی، بڑی اچھی سمجھدار خاتون تھی. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بریرہ سے پوچھیں، الگ بلا کے پوچھیں. اور وہ خدا نہ خاصا گڑبڑ ہوئی تو بریرہ آپ کو بتا دیں تو پتہ چل جائے گا. جیسے آپ تسلی رکھیں کوئی ایسی بات نہیں پریشان. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دیا، یہ مسئلہ ہے تمہیں معلوم ہے کیا کر رہا ہے. سچ سچ بتانا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، جانکاری سے بات کرنا. تم کیا محسوس ہے؟ اب ذاتی خادم سے، ذاتی نوکر سے، ملازم سے پوچھا جا رہا ہے. تم بالکل بات صحیح کر ٹوٹو کرو تمہاری رہ گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ بات سیدھی سیدھی ہے، عائشہ لڑکی ہے، عمر لڑکی ہے، زیادہ لمبی عمر بڑی عمر کی نہیں ہے. لڑکیوں والا مزاج اس کا ہے، ایک برائی والا. میں نے ایک کمزوری اس میں دیکھی ہے، وہ ہے رات کو آٹا گوندتی ہے، گوند کے رکھتی ہے، سنبھالتی نہیں ہے، بے پرواہی کرتی ہے. اور رات کو آٹا بکری کھا جاتی ہے، یہ صبح آٹا ٹوڑتی پھرتی ہے، میرا آٹا کی لڑکی ہے. نہیں لاؤبالی لڑکیوں بہت آئی. یہ خرابی میں نے دیکھی ہے. اس نے آٹا گوند کے سو جاتی ہے، سنبھالتی نہیں ہے، حفاظت نہیں کرتی. بکری جا کے آٹا کھا جاتی ہے، صبح آ کے ہم سے پوچھتی مجھے میں آٹا رکھا تھا کدھر گیا. اس کے خدا کی قسم اس کے سوا عائشہ میں کوئی قبول نہیں، اس کے سوا میں کوئی خرابی نہیں دیکھتا. تو یہ لڑکپن ہے. ازواج مطہرات سے پوچھا ایسی بات نہیں، عائشہ عائشہ ہے. حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں مجھے سب سے زیادہ خطرہ حضرت زینب سے تھا رضی اللہ تعالیٰ، ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، جس کے نکاح کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہے کہ آپ تو جھجک رہے تھے، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا. زوجنا کہا، ان کے نکاح کا فارم قرآن پاک میں ہے. زوجنا کہا، ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا. اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرا ان کا ٹاکرا چلتا رہتا تھا. یہ ازواج مطہرات پہ بھی سکڑت ہوتی ہے. وہ کہتی کچھ اس کے ساتھ تھی، کچھ میرے ساتھ تھی، ہمارا آپس میں لوگ ٹاکرا چلتا رہتا تھا. کہتے میں حضرت عائشہ کہتی میں بول نہیں دیتی تھی کسی کو، بہت ذہین، بہت سمجھدار، بڑی خطیبہ تھی. کہتے میں کسی کو بول نہیں دیتی. لیکن زینب جب یہ کہتی تھی نا کہ تمہارے نکاح زمین پر ہوئے ہیں، میرا عرش پر ہوا ہے، تو مجھے کوئی جواب نہیں دیتا. سبحان اللہ. اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، اور میں اس کی ہر بات کا جواب دیتی تھی اور بولنے نہیں دیتی. اس کا کیا کرتی میں؟ دو باتیں کرتی تھی وہ، تمہارا نکاح زمین پہ ہوا ہے، میرا آسمان پہ ہوا ہے، عرش پہ ہوا ہے. تمہارا نکاح لوگوں نے پڑھا ہے، میرا خدا نے پڑھا ہے، اور قرآن پاک میں لکھا ہے. میرے قرآن پاک کا سرٹیفکیٹ اللہ نے قرآن پاک میں لکھ دیا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب یہ بات وہ کرتی تھی نا اب میں چپ ہو جاتی تھی. کیا کرتی ہے اس کا میرا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. باقی میں کسی بات پہ نہیں بولا. لیکن تقرا ہونا تھا ہوئی یہ کہتی تو صابینی، زینب وہ تھی جو میرے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی متقا لگے رہتا. ایک دفعہ بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں بیٹھی ہوئی دن ساری حضرت
زینب نے بات شروع کی عائشہ کے پاس، یا رسول اللہ جب یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، میں چپ کر بیٹھ گئی. حضور مجھے دیکھ رہے ہیں بولتی ہے نہیں بولتی، میں بتا رہا ہوں بولتی چپ کر کے مجھے کہا عائشہ تم بھی تو جواب دو. میں نے کہا اچھا. میں جو شروع ہوئی نا تو جو جملہ برس ہو رہے میں نکرے لام پا میں نے سب کچھ بولنے پہ کر نکرے لام پا. یہ چلتا رہتا کہتی مجھے یہ خطرہ تھا، لیکن حضرت عائشہ بھی اپنی اس ساتھی کی عظمت کا اعتراف کرتی ہے کہ یہ بہت نیک عورت تھی، بڑی خدا ترس عورت تھی. جب اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا زینب یہ باتیں چل رہی ہیں تمہاری کیا رائے ہے؟ زینب نے کہا یا رسول اللہ والذی نفسی بیدہ، اس پروردگار کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا عائشہ کا ٹکراؤ چلتا ہے تو چلتا رہے گا، لیکن عائشہ میں خیر کے سوا میں نے کچھ نہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں اس کی دیانت نے اس کو بچا دیا. دینداری ہر وہ مومنین تھی ویسے بھی، وہ بھی عمر مومنین تھی، وہ بھی اسی دائرے کی خاتون تھی. تو کہتی ہیں یا رسول اللہ اللہ کو جان دینی ہے، یہ لفظ کے میرا عائشہ کا چلنا چلتا رہتا وہ چلتا رہے گا، وہ کوئی بات نہیں. اللہ کو جان دینی ہے. خدا کی قسم عائشہ میں نے زندگی میں خیر کے سوا کچھ سبحان اللہ. یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں. ایک حضور نے مشاورت مسجد میں بھی دفعہ کر مولانا جھگڑا ہی ہو گیا، مسجد سارے اکٹھے کر رہے ہیں. دیکھو جب کچھ لوگ میرے بارے میں میرے گھر والوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے؟ حد سے ہی بڑھ گئے وہ. وہاں مسجد میں اجتماع ہے، کچھ لوگوں نے میرے گھر کے بارے میں بڑی باتیں شروع کر دی ہیں اور حد سے بڑھ گئے ہیں، تمہارا کیا کرنا کیا چاہیے؟ جب مشورہ تو کیا کروں؟ جو میری کرے لگے ہوئے باتیں بڑھا رہے ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کرنا کیا ہے؟ حکم فرمایا. ہم تو آپ کے حکم کا منتظر ہیں، کام تو صاف ہو جائے. شام نہیں دیکھیں ہم تو آپ کی اشارے پر حکم فرمائے. اس پر وہ عبداللہ بن ابی کے قبیلے کے صدر کے بولنے والا یہ ہوا، یہ معاملہ ہوا. لیکن جب میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا معاملہ تھا کہ حضور نے خاص لوگوں سے مشورے کیے، مشاورت کا مزاج بتا. حضور نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، اور مشورہ قرآن پاک میں حکم تھا شاورہم فی الامر. قرآن پاک حضور کو حکم شاورہم فی الامر. اور ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں میں نے زندگی میں حضور سے زیادہ کسی کو مشورے کرتے نہیں کیا. تفسیر نبوی میں ان کا جملہ ہے میں نے مردوں میں کسی کو اتنا مشورے کرتے نہیں دیکھا جتنا حضور مشورے کیا. تو جناب نبی کا کوئی بھی معاملہ ہے، اذان کا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، مسجد کا معاملہ ہے، قیدیوں کا معاملہ، وہ مشاورت کرتے تھے اور مشاورت میں جو رائے ہوتی سنتے تھے مانتے تھے. ایک واقعہ اور عرض کرنا چاہوں گا، بہت لمبی تفصیل ہے. تبوک کے قیدی، نہ تبوک نہیں، حنین فتح مکہ کے بعد حنین کی لڑائی ہوئی، فتح کا لمبا قصہ قرآن پاک میں بڑی تفصیل بیان کی ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے. بنو غانم میں شکست ہوئی، بہت مال غنیمت بیان کیا، بڑے قیدی آئے. حضور نے قیدی اور مال تقسیم نہیں کی. بخاری شریف کی روایت ہے، 2-3 صفحے کی لمبی روایت ہے. حضور انتظار کرتے رہے، بنو حوازن ہیں، حضور کے ننھال سے حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھرانہ ہے. یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھرانہ ہے، یہ بنو حوازن سے حضور کے ننھال، وہ بات ہی ننھال تھے. حضور انتظار میں تھے کہ آ جائیں، کلمہ پڑھ لیں تو میں سب کچھ واپس کروں.
17 دن حضور انتظار کرتے ہیں غنیمت تقسیم آ جائے کلمہ پڑھ لیں تو میں قیدی کو واپس کر دوں مار دوں نہیں آئے، بلکہ ان قیدیوں میں حضور کی بہن بھی تھی۔ قیدی جب ان کو قابو کیا اور ایک خاتون کہنے لگی اور اس سے بات کرنا، سنبھل کے بات کرنا، میں تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں۔ کہ ہمارے پیغمبر کی بہن ٹھیک کوئی میں ہوں، ہوش سے بات کر لوں تاکہ پوچھ لو، میں تمہارے پیغمبر کی بہن کو دیکھی ہوں، تمہاری ہوش سے بات کرنا ہوں۔ وہ سنبھل کے جا کے پوچھے یا رسول اللہ، وہ کہتی ہے جو کیسے میری بہن کیسے ہے؟ انہوں نے کہا تو میں جاتی ہوں، جناب میں حلیمہ کی بیٹی ہوں، میں نے اور آپ نے اکٹھے دودھ پیا ہوا ہے، ہم عمر ہیں، میری ماں کو آپ نے دودھ پیا، میں بھی اس وقت دودھ پیا، آپ بھی اکٹھے دودھ پیا ہوا ہے، اکٹھے کھیلا کرتے ہیں۔ اگر بچپن کا کوئی واقعہ یاد رہا مطلب گھڑیوں میں اکٹھے ہی کھیلا کرتے تھے، اگر یاد نہ آ رہا ہو تو میں واقعہ یاد دلا دیتی ہوں آپ کو۔ بچے جب کھیلتے ہیں تو ایک دوسرے کو کچھ ہوتا ہے۔ آپ نے ایک موقع پر میرے ساتھ لڑ کے میرے کندھے پر دانت گاڑ دیے تھے، نشان ابھی تک ہے، دکھا دوں؟ بچے ہیں لڑ پڑے، آپ بنا کندھے پر آپ دانت گاڑ دیا، چک مار دیا، نشان ابھی تک ہے، کپڑا اٹھا کے دکھا، میں سب یاد آ گیا، یہ میری بہن شیما رضی اللہ تعالیٰ حلیمہ کی بیٹی۔ پھر منظر ہی بدل گیا سارا۔ محدثین فرماتے ہیں پھر حضور نے جو بہنوں کے ساتھ بھائی معاملہ کیا کرتے ہیں تو پورا احترام، پورا پروٹوکول، جب سارے معاملات ہو گئے تو فرمایا بہن بھائی کے گھر جانا چاہو تو بھائی کا گھر حاضر ہے، بہنوں کی طرح رکھوں گا، اپنے گھر واپس جانا تو تمہاری مرضی ہے، تمہارا اس نے کہا اپنے گھر ہی جاؤں گی، بہنیں اپنے گھر ہی اچھی لگتی ہیں۔ محدثین کہتے ہیں حضور نے جیسے بہنوں کو رخصت کیا جاتا ہے، 2 اونٹ سامان کے لاد کر 7 حفاظتی گارڈ دی کہ میری بہن کو اس سامان سمیت اس کے گھر میں عزت اور احترام کے ساتھ پہنچا دیا۔ خیر ابھی قیدی تقسیم نہیں کیے تھے تو انتظار کرتے کہ آ جائے تو میں واپس کر دوں، 17 دن انتظار کیا، تقسیم قیدی بھی تقسیم کر دیے اور مال بھی تقسیم کر دیا۔ اللہ کی قدرت 18ویں دن خود وہ آ گئے، بنو حوازن کا بڑا جرگہ آ گیا 18ویں دن، کلمہ پڑھنے آئے اور ہمارے قیدی اور مال اگر واپس کر دے تو آپ کی مہربانی ہے، وہ خدا کے بندو کل تک تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کل میں نے تقسیم کی، اب بھائی اختیار میں اب تو تقسیم ہو چکی ہے، تقسیم کرنے تک اختیار میرا تھا، وہ مالک ہیں، ان کی مرضی ہے، اب میں کیا کروں؟ کل تک آ جاتا تو میں دیتا تو میرے کنٹرول میں تھا، اب تقسیم کر چکا، لیکن اب آئے ہو تو جرگے خالی واپس نہیں جایا کرتے۔ ایک وعدہ میں کرتا ہوں، ایک تم کرو، دونوں نہیں ملیں گے، یا قیدی لے لو یا مال لے لو، ایک تم چھوڑ دو، ایک کا میں ان سے بات کرتا ہوں، بات میں نے ان سے ہی کرنی ہے، ایک تم چھوڑ دو یا مال لے لو، مسک یا مال، یا قیدی لے لو یا مال لے لو، یہ تم فیصلہ کرو، جو لوگ لینا چاہو گے ان سے پھر میں بات کروں۔ تم نے کہا اگر یہ ہے تو پھر مال چھوڑا، قیدی واپس کر جاؤ، ہم مال 10-15 حضور نے بلا لیا، 12,000 کا لشکر تھا، بڑا مزے کا قصہ امام بخاری بیان کرتے ہیں، 12,000 کا لشکر تھا، حضور نے معاملہ پیش کیا، بھائی یہ
ہمارے بنو حوالہ والے بھائی ہیں، کلمہ آ گئے ہیں، کلمہ پڑھا ہے. میں کل تک انتظار میں تھا، نہیں آئے. آج تقسیم کر چکا ہوں تو آگے اب چیزیں تمہارے پاس ہیں، مانگ یہ رہے ہیں. میں نے ان سے وعدہ کیا ہے یا مال یا قیدی ایک چیز ملے گی. انہوں نے کہا کہ مال رکھیں، قیدی رکھیں. قیدی تمہارے پاس ہے، واپس تم نہیں کر رہے. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر ویسے دے دو اپنی مرضی سے خوشی سے تمہاری مہربانی، اور اگر ویسے نہیں دینا چاہتے ملے گا تمہاری تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیدی واپس کر دو. اگلی کسی جنگ میں جو قیدی آئیں گے پہلے تمہارا قرض دوں گا تو مجھے قرض دے دو. تو یوں تعبیر کر رہے ہیں کہ یہ قیدی مجھے قرض واپس کر دو، اگلی جنگوں میں تمہارا قرض پہلے ادا کروں گا، پھر میں بھی کوئی اور بات کروں گا. مجھے میرے وعدہ کر چکا ہوں، یہ قیدی تو واپس کر دو. خوشی سے کرتے ہو تمہاری مرضی، بدلے پہ کرتے ہو تمہاری مرضی. 12,000 کا اجتماع ہے. ہمارا یا تھوڑا منظور قرارداد منظور ہے جی، منظور ہے. ہمارا جی ٹھیک ہے چلتا ہے، یہ قرارداد منظور ہے جی، منظور ہے. ہمارا نہیں ہے. مجبور سے واضح بند شاہ صلی راضی ہیں، منظور خبر اللہ. یہ فیصلہ نہیں ہے. لا ندری، ہم نہیں جانتے تم میں سے کس کو منظور ہے اور کس کو منظور نہیں. یہ کیوں حتیٰ یرفع الینا ورفاؤکم امرکم، واپس جاؤ خیموں میں. رات تمہارے عرفاء تم سے بات کر کے صبح ہمیں رپورٹ کریں گے، پھر دس کریں گے. عرفاء حریف حضور کے زمانے میں لوگوں کے ساتھ حضور کے اور حکومت کے اور لوگوں کے درمیان دو قسم کے نمائندے ہوتے ہیں. ایک نقیب کہلاتا تھا، ایک حریف کہلاتا تھا. قرآن نقیب کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ہے. نقابہ اور عرفاء، نقیب اور عریف. امام بخاری نے مستقل باب قائم کیا، العرافۃ حق، عرافت اسلام کا حق ہے، اور اس پہ عرفاء کے واقعات بیان کیے. نقیب اور عریف میں فرق یہ کرتے ہیں محدثین. نقیب وہ ہے جو حکومت کی طرف سے مقرر ہو، یہ قوم کے لیے ہمارا نمائندہ ہے. حریف وہ ہے جو لوگ خود منتخب کریں گے حکومت سے ہمارا نمائندہ ہے. جو سرکاری طور پر مقرر ہو وہ نقیب کہلاتا ہے، جو پبلک کی طرف سے ہو وہ حریف کہلاتا ہے. تو خود بولیں گے ہمارا یہ نمائندہ ہے. ہمیں کیوں حتیٰ یرفع اور خاف امرکم، واپس جاؤ تمہارے نمائندے رات تم سے بات کر کے صبح ہمیں رپورٹ دیں گے، ان کی رپورٹ پر فیصلہ کروں گا، میں اس آواز پہ فیصلہ نہیں. چلے گئے. صبح آئے عرفاء باری باری، ہر قبیلے کے، ہر خیمے کے. فیصلہ ہم نے بات کر لی ہے، کسی کو بھی کوئی شکار نہیں ہے، سب راضی ہیں آپ کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اور قیدی واپس کرنے کے لیے. اس کا کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہے جو جس کو کوئی شکار ہو، سب راضی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیدی واپس. میں یہ کر رہا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کا اہتمام کیا، جس بالخصوص وہ معاملات جن کے ساتھ لوگوں کے حقوق متعلق تھے حضور نے اہتمام پہ دیا ہے، مشاورت کی ہے. اور جہاں براہ راست مشاورت نہیں ہو سکی وہاں نمائندوں کو دی ہوئی. رسول اللہ علیہ وسلم کو مشاورت کر. بنو اوس اور بنو خزرج کے ساتھ جب حضور معاملات طے کر رہے تھے ہجرت سے پہلے تو 12 نقیب مقرر کیے تھے. 12 نقیب ہو، یہ میرے نمائندے ہیں، تم سے باتیں کریں گے. اور تبوک کے موقع پر جب بات کرے تو ان کا تمہارے نمائندے ہیں کہ مجھ سے بات کریں. نقابت کو بھی مشورے میں استعمال کیا، عرافت میں بھی استعمال کیا ہے. اور یہ نظام کہ یہاں براہ راست سب سے مشاورت ممکن نہیں ہوتی، ساری پبلک سے کیسے مشاورت ہوگی. تو نمائندوں کے لیے بھی کہ یہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشاورتی نظام کی اور ماحول کی کچھ جھلکیاں عرض کی ہیں کہ حضور کے جن معاملات میں وحی نہیں آتی تھی ان میں حضور کا مزاج اور حضور کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ متعلقہ لوگوں کو بھی اور عام لوگوں کو بھی بوقت ضرورت حسب موقع مشاورت میں شریک کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے،
مشورے کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے، اور جن لوگوں کے حقوق متعلق ہوتے تھے حضور ان کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کرتے تھے۔ یہ حضور کا مشاورت کا ماحول تھا، مزاج تھا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفرک ربنا من كل ذنب ونتوب إليك۔ صلی اللہ تعالیٰ